سورہ البقرہ کی اگلی آیت ہے آیت نمبر 105۔ آیت نمبر 105 کا ترجمہ ہے، کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ نہیں پسند کرتے کہ تمہارے رب کی طرف سے تم پر کوئی خبر یعنی کہ وحی نازل کی جائے، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اب دیکھیں کہ پچھلی آیت میں یہود کی عداوت اور بغض اور حسد کا ذکر کیا گیا تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنی کے لیے موقع کی تلاش میں رہتے تھے۔ اب مسلمانوں کو ان سے ڈرایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے سخت دشمن ہیں، تمہاری بھلائی جو ہے وہ ان کو گوارا نہیں ہو سکتی۔ پچھلی آیت میں بتایا گیا کہ یہود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے دشمن ہیں کہ ان کے ساتھ کسی معاملے میں کمی نہیں کرتے۔ اب فرمایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں وہ تمہارے کیوں کر خیر خواہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ پہلے مخالفت نبی کا ذکر تھا اور اب عداوت مومنین کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلے بتایا گیا تھا کہ یہود برے ارادے سے رائنا کہتے ہیں، اب اس کی وجہ جو ہے وہ بیان کی جا رہی ہے کہ وہ اس لیے ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ عام طور پر جو مسلمان ہیں وہ بھی یہی بولنے لگ جائیں اور فیضان نبوت سے محروم ہو جائیں اور ان پر کوئی خدا کی رحمت نازل نہ ہو۔ نیز ان لوگوں کو یہ کہنے کا موقع ملے کہ جب مسلمان اور ان کے نبی ہماری بات نہیں سمجھتے تو رب کا فرمان کیا سمجھتے ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ایسے سیدھے لوگوں پر اپنا کلام کیوں کر اتارتا ہوگا۔ اب یہ والی جو آیت ہے، اس آیت کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ یہود کی ایک جماعت مسلمانوں سے دوستی اور خیر خواہی ظاہر کرتی تھی اور میٹھی باتوں سے ان کا دل لبھانا چاہتی تھی۔ ان کے جھٹلانے اور مسلمانوں کو بروقت خبردار کرنے کے لیے یہ آیت کریمہ جو ہے وہ نازل کی گئی۔ اب دیکھیں کہ آیت کا جو پہلا حصہ ہے ما یود الذین کفروا، اب اس میں دیکھیں یعنی کہ کافروں میں سے اہل کتاب اور مشرکین یہ پسند نہیں کرتے۔ ودو یا ودو جو ہے وہ ودو سے بنا ہے جس کے معنی ہے دل سے چاہنا اور پسند کرنا، اور کفروں سے عام کافر مراد ہیں، خواہ وہ منافقین ہوں ظاہری اور کفار ہوں یا کوئی بھی کفار ہوں، اہل کتاب ہوں، بت پرست ہوں۔ اس لیے فرمایا گیا کہ من اہل الکتاب وللمشرکین، یعنی عام کفار مراد ہیں، خواہ وہ یہودی ہوں یا نصارہ ہوں یا مشرکین یا ان میں سے کوئی بھی، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے، ان ینزل علیکم من خیر، اے مسلمانوں تم پر کوئی بھلائی اترے، یا تو خیر سے مراد وہی ہے اور علیکم سے مراد نبی یا کم ہے، اور یا خیر سے عام بھلائی مراد ہے اور علیکم اپنے ظاہری معنی پر ہے، یعنی کفار نہیں چاہتے کہ تم پر کوئی بھلائی یا تمہارے نبی پر وہی آئے، من ربکم تمہارے رب کی طرف سے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو کفار ہیں، یہ جو مشرکین ہیں، یہ خود بھی بھلائی نہیں کرتے تمہارے ساتھ اور یہ چاہتے ہیں کہ تم تک کوئی بھی بھلائی نہ پہنچے، اور یہ بھی چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فضل بھی نہ پہنچے، کیونکہ یہود تو اپنے آپ کو نبوت اور وحی کا ٹھیکیدار سمجھے ہوئے ہیں، اور مشرکین اپنے مال اور عزت کے گھمنڈ میں ہیں اور کہتے ہیں کہ نبوت کسی بڑے مالدار آدمی کو ملنی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ عز و جل جو ہے وہ فرما رہا ہے کہ انہیں ان باتوں سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ کیوں؟ واللہ یختص برحمتہ من یشاء۔ اب یہاں پر دیکھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت سے خاص کر لیتا ہے، اپنی رحمت سے اسے چن لیتا ہے۔ اب یہ اس کی مرضی ہے اللہ عز و جل کی کہ وہ جسے چاہے چن لے، جسے چاہے اپنی رحمت سے خاص کر لے۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ عز و جل کسی نااہل کو اپنی رحمت دے دے، بلکہ واللہ ذو الفضل العظیم، اللہ بڑے فضل والا ہے کہ جس پر رحمت کرنا چاہتا ہے پہلے اس میں اس طرح کی لیاقت اور قابلیت پیدا کر دیتا ہے، اسے عطا فرما دیتا ہے۔ تو جس ذات کریم پر اس نے وحی بھیجی اور جس قوم پر قرآن اتارا، اس سے پہلے ہی اس کی لیاقت اور قابلیت بھی عطا فرما دی گئی۔ فضل کے معنی جو ہے وہ ہے محض کرم، یعنی فضل اور کرم بغیر کسی استحقاق کے کچھ عطا فرمانا، یہ اس کے معنی ہیں۔ خلاصہ تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں کفار کی جو چکنی چپڑی باتیں ہیں ان پر فریفتہ نہ ہو جانا۔ ہم تمہیں ان کا دلی حال بتاتے ہیں کہ کوئی بھی کافر ہو، خواہ وہ کتابی ہو یا مشرک، وہ یہ چاہتا ہی نہیں کہ اللہ کا تم پر فضل ہو۔ اہل کتاب تو اپنے آپ کو ہر فضل کا حقدار سمجھتے ہیں،
یعنی وہ یہی سمجھتے تھے نبوت بھی ہم میں ہے، لاڈلے بھی ہم ہیں، پیارے بھی ہم ہیں، جنت کے حقدار بھی ہم ہیں، سارا فضل ہمارے لیے ہے، یعنی کہ وہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتے ہیں۔ اور جو مشرکین ہیں وہ آخرت کی نعمتوں کو دنیاوی نعمتوں پر قیاس کر کے کہتے ہیں کہ جس طرح مال اور عزت یہاں دنیا میں ہمیں ملی، ایسے ہی نبوت بھی ملنی چاہیے تھی۔ مگر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان بے وقوفوں کو یہ خبر نہیں کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت دیتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا فضل فرماتا ہے، جس پر چاہتا ہے اپنا کرم فرماتا ہے، یہ اس کی مرضی ہے۔ تو یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے۔ اللہ کی نعمت محض اس کے فضل سے ملتی ہے۔ ہاں، بعض نعمتوں میں بعض ظاہری اسباب کو بظاہر دخل ہوتا ہے، لیکن فضل و کرم صرف اور صرف رب تعالیٰ کا ہے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نااہل پر فضل نہیں کرتا، بلکہ پہلے اسے اس کے اہل بناتا ہے، اس قابل بناتا ہے، اور پھر اس کو رحمت دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنا فضل و کرم عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے، آمین۔ صوفیہ کرام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے، جو اس سے محروم رہا وہ فضل کی تنگی سے نہیں بلکہ خود اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے محروم رہا۔ اس فضل کے لینے والے یعنی اللہ کے فضل کے لینے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ ایک تو اہل اعمال جو کہ عبادت اور زہد سے اس کا فضل جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، اور دوسرے اہل محبت ہیں جو کہ اپنے قرب اور دلی محبت کی وجہ سے اللہ کا جو فضل ہے وہ پاتے ہیں، اور بدنصیب جب اس سے محروم رہتے ہیں تو دور بیٹھے ہوئے ان پر حسد کیا کرتے ہیں۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ در حقیقت حاسد 5 طرح اللہ کا مقابلہ کرتا ہے۔ ایک یہ کہ اس نعمت سے بغض رکھتا ہے جو اس کے غیر کو ملی ہو، یعنی کسی دوسرے کو ملی ہو تو اس سے وہ حسد رکھتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ دوسرے یہ کہ وہ رب کی تقسیم پر راضی نہیں ہوتا، بلکہ اسے رائے دیتا ہے کہ اس طرح تقسیم فرما، اس طرح تقسیم فرما، اس طرح کر، اس طرح کر، یعنی وہ راضی نہیں ہوتا۔ تیسرے یہ کہ رب کریم اپنے کرم سے دیتا ہے اور یہ بخیل اس پر بخل کرتا ہے۔ چوتھے یہ کہ اللہ کے ولی سے دشمنی رکھتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے۔ پانچویں یہ کہ وہ ابلیس کی مدد کرتا ہے۔ پھر حاسد کی مثال اس شخص کی ہے جو دوسرے کو پتھر مارے مگر وہ لوٹ کر اس کی کھوپڑی پر ہی آ پڑے اور اس کو زخمی کر دے۔ سب سے پہلا جو حاسد تھا وہ شیطان تھا۔ انسانوں میں پہلا حاسد قابیل ہے۔ ان دونوں کے انجام سے دنیا خبردار ہے۔ سب کو پتہ ہے قابیل کے ساتھ اور شیطان کے ساتھ کیا ہوا۔ حسد جو ہے صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ وہ تپدق یا دمے کسی ایک بیماری ہے جو دم کے ساتھ جاتی ہے، اور یہود حسد کے ہی مارے ہوئے تھے۔ ان میں بہت زیادہ حسد تھا، جس کی وجہ سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آتے تھے۔ وہ ان کا بغض اور حسد تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ بنی اسماعیل میں سے کیوں تشریف لے آئے، کہ سارے نبی جو ہیں وہ تو بنی اسرائیل میں سے آئے تھے، تو آخری نبی جو ہیں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم یہ بنی اسماعیل میں سے کیوں آ گئے۔ یہ بغض اور حسد انہیں ایمان قبول کرنے نہیں دیتا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بغض اور حسد کی بیماری سے بچائے۔ سورہ البقرہ کی اگلی آیات ہیں آیت نمبر 106 اور 107 پڑھیں گے۔ آیت نمبر 106 کا ترجمہ ہے: جو آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا جس آیت کو ہم ذہنوں سے محو کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس کی مثل آیت لے آتے ہیں۔ اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ اور آیت نمبر 107: اے مخاطب، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمینوں کا ملک اللہ ہی کے لیے ہے؟ اے مسلمانوں، اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ اب دیکھیں کہ اس سے پہلے یہود کی دشمنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے ساتھ بیان ہو چکی ہے۔ اب ان کی کتاب اللہ سے عداوت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ وہ اس کتاب سے لوگوں کو ہٹانے کے لیے نسخ وغیرہ کے بیہودہ اعتراضات جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں، اور ان کے اعتراضات کا یہاں پر منہ توڑ جواب اللہ کی طرف سے دیا جا رہا ہے۔ پچھلی آیت سے معلوم ہوا تھا کہ وہی اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ تو اس پر شبہ ہو سکتا ہے کہ جب وہی خدا کا فضل ہے تو کبھی منسوخ کیوں ہوتی ہے، اور جب قرآن کی ہر آیت خیر ہے تو اس کے منسوخ ہونے کے یہ معنی ہے کہ اس کے بجائے شر آ جائے۔ تو اس آیت میں ان تمام شبہات کو دور کیا گیا ہے اور ان کا رد فرمایا گیا ہے۔ اس
یہ جو آیات ہیں دونوں، ان کا شأن نزول یہ ہے کہ مشرکین اور یہود جو ہیں وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ کیا تم تعجب نہیں کرتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو آج ایک کام کا حکم دیتے ہیں اور کل اس سے منع کر دیتے ہیں اور پھر دوسرا حکم دے دیتے ہیں۔ دیکھو پہلے زانی کے لیے کیا فرمایا تھا کہ انہیں زبانی ایذا دو، پھر اس کے خلاف حکم دے دیا کہ انہیں گھروں میں تادم مرگ قید کر دو، پھر اس کو بدلا اور کہا کہ انہیں 100 کوڑے مارو وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی باتیں کی، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ خود ان کا کام ہے۔ یعنی کہ یہ یہود اور مشرکین جو تھے انہوں نے کہا کہ کبھی بے خبری میں کچھ کہہ دیتے ہیں اور پھر نادم ہو کر اسے بدلتے ہیں۔ تو ان کے ان باتوں اور ان اعتراضات کے جواب میں، ان کے رد میں یہ والی جو آیات ہیں اللہ عز و جل کی طرف سے نازل کی گئیں۔ اب دیکھیے کہ اس آیت نمبر 106 کا جو پہلا حصہ ہے، ما ننسخ من آیہ، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ فرما دیتے ہیں، منسوخ یعنی کہ ننسخ یہ نسخ سے بنا ہے جس کے معنی ہے زائل کرنا یا باطل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جب کوئی آیت ہم منسوخ کر دیتے ہیں یا بھلا دیتے ہیں تو ہم اس سے بہتر یا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔ اب یہاں پر نسخ جو ہے اس کے احکامات کی بات ہو رہی ہے۔ کفار اہل کتاب اور مشرکین جو کہ نسخ پر اعتراض کرتے ہیں ان کو جواب دو، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان کو جواب دو کہ ہم جو بھی آیت یا جو حکم یا جو شریعت یا جو دین منسوخ فرما دیتے ہیں، یا تو اس کے صرف احکام بدل دیں مگر اس کا چرچا باقی رکھیں، یا بالکل اس کو بھلا ہی دیں اور اس کا چرچا جو ہے وہ بھی ختم فرما دیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر ہم اس سے اچھی آیت یا اچھا حکم یا اچھا دین بھیج دیتے ہیں یا اسی کی مثل۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ دین موسوی یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو دین ہے وہ منسوخ ہو کر دین عیسوی آیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین آیا جو اس سے آسان تھا، پھر اس کے بعد دین محمدی بھیجا گیا جو کہ سب سے بہترین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیا تم نے اللہ کی قدرت کو محدود سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایک حکم کے سوا دوسرے سے کام نہیں چلا سکے؟ نہیں، بلکہ وہ رنگ برنگے احکام بھیج کر اپنی قدرت کا اظہار فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم جانتے ہو کہ زمین اور آسمان میں اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اور ایسی مستقل بادشاہت کہ اس کے سوا کوئی دوسرا بادشاہ تو کیا بندوں کا حمایتی اور مددگار بھی نہیں ہے، مگر اس کے باوجود زمین اور آسمان میں ہر وقت انقلاب اور حالات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، ہر دن ایک نئے حال کا ظہور ہوتا ہے اور نئی شان جلوہ گر ہوتی ہے۔ کون سی چیز ہے جس کو قرار ہے؟ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یہودیوں اگر تم آیات کی تبدیلی سے قرآن کی مخالفت میں ایسے اندھے ہو گئے کہ اپنا اصل دین اور ایمان جو ہے وہ بھی کھو دیتے ہو۔ اب تھوڑی سی نسخ کے بارے میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ نسخ کے معنی جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سابقہ حکم کو کسی بعد والی دلیل شرعی سے اٹھا دینا، یعنی کہ ایک حکم سے دوسرے حکم کو بدل دینا، اور یہ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کی انتہا کا بیان ہوتا ہے کہ قرآن مجید نے گزشتہ شریعتوں اور کتابوں کو منسوخ فرمایا تو کفار کو وحشت ہوئی، انہوں نے اس پر اعتراضات کیے، تو پھر اسی بات پر آیت مبارکہ جو ہے وہ نازل کی گئی، اور جو نسخ منسوخ ہے اس کی ڈیٹیل بتائی گئی کہ منسوخ بھی اللہ کی طرف سے ہے اور ناسخ بھی، دونوں عین حکمت ہیں، اور ناسخ کبھی منسوخ سے زیادہ آسان اور نفع بخش ہوتا ہے، لہٰذا اللہ عز و جل پر یقین رکھنے والوں کو اس میں تردد کی کوئی گنجائش نہیں۔ اب اگر کائنات میں مشاہدہ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ دن سے رات کو، گرما سے سرما کو، جوانی سے بچپن کو، بیماری سے تندرستی کو، بہار سے خزاں کو منسوخ فرماتا ہے، تو یہ تمام نسخ و تبدیل اس کی قدرت کے دلائل ہیں۔ تو ایک آیت اور ایک حکم کے منسوخ ہونے میں پھر کیا تعجب؟ نسخ حقیقت میں سابقہ حکم کی مدت کا بیان ہوتا ہے کہ وہ حکم اس مدت کے لیے تھا اور اب وہ مدت پوری ہو گئی، صرف یہ تھا کہ ہمیں وہ مدت معلوم نہیں تھی اور ناسخ کے آنے سے معلوم ہو گئی۔ کفار کا اعتراض تو جہالت اور ناسمجھی کی وجہ سے تھا، لیکن اہل کتاب کو تو کسی بھی صورت یہ اعتراض نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی شریعت کے بہت سے احکام تو وہ بھی منسوخ مانتے ہیں، جیسے کہ بہن بھائی کا آپس میں نکاح، یوں ہی یہودیوں سے پہلے ہفتے کے دن دنیاوی کام حرام نہیں تھے، ان پر حرام ہوئے، نیز توریت میں حضرت نوح علیہ السلام کی امت کے لیے تمام جانور حلال تھے، جبکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بہت سے حرام کر دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے ہوتے ہوئے نسخ کا انکار کس طرح ممکن ہے؟
نسخ کے چند احکام ہیں. اگر ہم اس ٹاپک پہ بات کریں تو بہت لمبی بات ہو سکتی ہے، لیکن مختصر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تاکہ مختصر اور آسان لفظوں میں آپ کو سمجھ آ جائے. نسخ کے چند احکام ہیں. نمبر 1 کہ جس طرح کوئی آیت دوسری آیت سے منسوخ ہوتی ہے، اسی طرح حدیث متواتر سے بھی آیت منسوخ ہوتی ہے. پھر نمبر 2 کبھی صرف تلاوت منسوخ ہوتی ہے اور کبھی صرف حکم منسوخ ہوتا ہے، اور کبھی تلاوت اور حکم دونوں منسوخ ہوتے ہیں. بہقی شریف میں ہے کہ ایک انصاری صحابی تھے، وہ رات کو تہجد کے لیے اٹھے اور سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت ہمیشہ پڑھا کرتے تھے اس کو پڑھنا چاہا، لیکن وہ ان کو بالکل بھی یاد نہ آئی اور سوائے بسم اللہ کے کچھ نہ پڑھ سکے. صبح کو دوسرے اصحاب سے اس کا ذکر کیا تو ان حضرات نے فرمایا ہمارا بھی یہی حال ہے، وہ صورت ہمیں بھی یاد تھی اور اب ہمارے بھی حافظے میں نہیں رہی. سب بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور یہ واقعہ جو ہے وہ عرض کیا تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج رات وہ صورت اٹھا لی گئی ہے. اس کے حکم اور تلاوت جو ہے وہ دونوں منسوخ ہو گئے ہیں. جن کاغذوں پر وہ لکھی گئی تھی ان پر نقش تک باقی نہیں رہی. اب پھر دیکھیں کہ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ناتی بھی خیر، ہم بہتر لے آئیں گے. فرمایا کہ ہم کسی آیت کو منسوخ فرما دیں یا بھلا دیں تو اس کی جگہ زیادہ آسان اور زیادہ ثواب والا یا کم از کم پہلے والا جو حکم ہے اس کے برابر حکم لے آئیں گے. پہلے سے زیادہ سہولت والے کی مثال ہے، جیسے پہلے 10 گنا تک کے لشکر سے جہاد کا حکم تھا، پھر صرف 2 گنا تک کے لشکر سے جہاد میں ڈٹے رہنے کا حکم نازل ہوا. زیادہ ثواب کی مثال ہے، جیسے پہلے ایک قول کے مطابق روزے کی طاقت رکھنے والے کو بھی فدیہ دینے کی اجازت تھی، لیکن بعد میں اس پر روزے کا حکم ہی متعین کر دیا گیا جو کہ فدیہ سے زیادہ ثواب والا حکم ہے. سہولت میں برابر کے حکم کی مثال ہے کہ جیسے بیت المقدس سے پھیر کر خانہ کعبہ کو مسلمانوں کا قبلہ بنا دیا گیا. حالانکہ دونوں کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں برابر درجے کی سہولت ہے، لیکن پھر بھی یہ اس طرح بدل دیا گیا. تو یہ تمام ڈیٹیل امید ہے آپ کو نسخ کی سمجھ آ گئی ہوگی. اب جو آیت نمبر 107 ہے اس میں ایک مدد کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی اللہ عز و جل کی، یعنی فرمایا گیا ہے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ کے مقابلے میں کوئی تمہارا مددگار اور حمایتی جو ہے وہ نہیں ہے. یعنی ساری بادشاہی اسی کی ہے، سارے اختیارات اسی کے ہیں، وہ اقتدار اعلیٰ کا مالک ہے. وہ جب چاہے جیسے چاہے جو چاہے کر سکتا ہے، جو تبدیلی چاہے وہ کر سکتا ہے. پھر من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں، یعنی اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں یہاں یہ جو ذکر کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا. یہ حقیقت ہے کہ اللہ کے مقابلے میں کوئی کسی کی مدد نہیں کر سکتا، لیکن اللہ کی اجازت اور اس کے اختیار دینے سے مدد ہو سکتی ہے. قرآن و حدیث میں اس کی کئی مثالیں موجود ہیں، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام بیماروں، کوڑیوں اور نابینوں کی مدد کرتے تھے، مردوں کو زندہ کرتے تھے. فرشتوں نے غزوہ بدر اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کی مدد کی. حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر اس نے تخت بلقیس لا کر مدد کی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سینکڑوں مرتبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کھانے پینے، بیماریوں اور پریشانیوں میں مدد کی. اسی طرح اولیاء کرام جو ہیں وہ بھی مدد کر سکتے ہیں، لیکن باذن اللہ، یعنی صرف اور صرف اللہ کی مدد سے، اللہ کے حکم سے، اللہ کی رضا سے اور اس کی اجازت سے. اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر ہم کہیں کہ فلاں ولی یا فلاں بزرگ یا فلاں انسان یا کوئی بھی اللہ کی اجازت کے بغیر، اللہ سے الگ ہو کر اللہ کے بغیر ہماری مدد کرے گا تو پھر یہ شرک ہے، یہ گناہ ہے، اور ایسا پوسیبل بھی نہیں. اللہ کی رضا کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ سے